اس قول سے ثابت کر دیا کہ ایصال ثواب جائز ہے، دوسرے کو نفع دینا جائز ہے، اور مومن اپنے بچھڑے ہوئے بھائی کے لیے اگر صدقہ و خیرات کرے، اللہ سے دعائے مغفرت مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، میت کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک چیز اور آپ سے ذوق کے لیے پوچھ رہا ہوں، قبر سے آپ بھی گزرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا میں فرق ہے، بولو نا۔ نبی پاک قبر کے باہر کھڑے ہیں، نبی پاک قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ذرا نگاہ مصطفیٰ کی جولانی دیکھو اور ذرا نگاہ مصطفیٰ کی قوت دیکھو، اور اس نگاہ کے قدرت علمی کا اندازہ کرو کہ وہ منو مٹی تلے دبے ہوئے وجود کو زمین کے باہر سے دیکھ رہے ہیں، اور نہ یہ صرف کہ جسم کو دیکھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام جانتے بھی ہیں کہ یہ کون لیٹے ہوئے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ نبی پاک کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ عمل کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ غیب علم نبوت کی شان، وہ علم غیب جس پر لوگ تانا زنی کرتے ہیں کہ نبی پاک کو پس دیوار کی خبر نہیں۔ ارے تو پس دیوار کی خبر کرتے ہو، ارے نبی پاک تو پس زمین بھی دیکھتے ہیں، پس آسمان بھی دیکھنا جانتے ہیں۔ نبی پاک کو یہ پتا ہے کہ قبر میں کون لیٹا ہے، قبر والے کے اعمال کیا ہیں، اور اس کو جو سزا دی جا رہی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ لیکن یہی پر بات ختم نہیں ہوئی، نبی پاک نے اپنا علم بھی بتایا اور اپنی قدرت بھی بتائی ہے۔ کہا میرا علم بتا رہا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور میری قدرت بتا رہی ہے کہ میری ٹہنیاں لگانے سے عذاب میں کمی واقع ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات، تو اب ہمیں آج کل کے کسی عالم کو دیکھ کر اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے، یا عمل رسول کو دیکھ کر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ہمارا نبی با وفا ہے اور امتی بھی با وفا ہونا چاہیے۔ نبی کریم ہے اور امتی کے اندر بھی یہ کرامت ہونی چاہیے۔ نبی کے اندر رحم دلی ہے، امتی کے اندر بھی یہی رحم دلی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرات، آپ کسی کے دھوکے میں نہ آنا۔ کوئی لاکھ حدیثیں سنائے، لاکھ باتیں سنائے، یاد رکھو حدیث سنانا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ حدیثیں سب نے پڑھی ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے قرآن نے خود کہا لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو حدیث پڑھ کے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ مجھے پڑھ کے کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور قرآن نے کہا مجھے پڑھ کے کتنے لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرات، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر میت کے اپنے اعمال کافی ہیں، پھر اس نماز جنازہ کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ بھئی اس نے جو اپنی پڑھنی تھی تو پڑھ لی ہے، اس کے نامہ اعمال کا دفتر تو بند ہو چکا ہے، بک آف ڈیڈ کلوز ہو چکی ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھ رہا نا۔ لیکن پھر اس جنازے کی نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اور نماز کے جنازہ کے اندر بھی کہتا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ اتنی مفصل دعا، اتنی جامع دعا، اتنی بامعانی اور اتنی خوبصورت دعا، اتنی ہمدردی سے معمور دعا جو نماز جنازہ میں مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور کہیں نظر نہیں آئی ہے۔ اے اللہ، جو ہمارے
زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے تو جڑے ٹر گئے انہوں تو بھی معاف فرما تو جڑے اتھے موجود نے اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما دے تو جڑے اتھے نہیں ہیں انہاں دی بھی مغفرت فرما دے اور جڑے ساڑھے وڈے ہیں انہاں دی بھی مغفرت فرما دے تو جڑے چھوٹے نے اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما دے اور جڑے ساڑھے وچ مذکر نے اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما جڑے مؤنث نے انہاں دی بھی ہاں جڑے مخنث ہیں وہ نہیں سمجھے عقیدے میں بہت سارے لوگ مخنث ہیں جی خنثی مشکل ہیں عقیدے میں خنثی مشکل ہیں یہ اہل علم جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں عقیدے میں یاد رکھو مذکر ہو جاؤ یا مؤنث ہو جاؤ تمہارے لیے خوبصورت دعائیں موجود ہیں لیکن جس کا عقیدہ خنثی مشکل کے حوالے ہو جائے یاد رکھو ان کے لیے پھر ہر جگہ ناکامی ہے بدنامی ہے دروازے رحمت کے بند ہیں اور یہ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا میں صحیح کہہ رہا ہوں واللہ ثواب نہیں پہنچتا جس کا عقیدہ وہ ثواب نہیں پہنچتا اسے ثواب نہیں پہنچتا اور جس کا عقیدہ وہ ثواب پہنچتا ہے خدا پہنچاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آپ بے شک اس لیے ایصال ثواب کے لیے ایمان عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے اور پھر آپ یہ دعا مانگتے ہیں بتاؤ اگر یہ اس دعا سے کسی کی بخشش نہ ہو تو مانگتے کہ وہ پھر بھائی اس دعا میں اگر ہم اللہ سے کہہ رہے اللہ مغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسانا یہ ساری دعائیں کر رہے ہو مغفرت کے لیے تو اگر تمہاری اس مغفرت کی دعا سے اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا اور مانگتے بھی تب ہو جب یہ مر جاتا ہے جب تک زندہ ہے تم بھی یہ دعا نہیں مانگتے جب یہ مر جائے تب تم یہ دعا مانگتے ہو اس سے پتہ چلا وہ تو چلا گیا پر تو ابھی زندہ ہے نا اور تیرے عمل سے اس کو فائدہ ہوگا لہذا اور پھر ایک چیز اور عرض کر دوں بچپن میں اگر کوئی فوت ہو جائے 1 مہینے کا بچہ فوت ہو جائے 2 مہینے کا فوت ہو جائے 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال بلوغت سے پہلے تو بتاؤ یہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا کہ نہیں بے شک بولتے نہیں یہ فیصلہ بات چنگا فیصلہ بات ہے آباد ایسا تو نہیں ہوتا یہ تو ویران لگ رہا ہے آباد کیا ہوتا ہے آباد ایسے ہوتا ہے اتنے آدمی بیٹھے ہیں تمبو میں اور جگہ ہی کوئی نہیں ہے جی تمبو بھی پریشان ہے یہ کون آئے ہوئے ہیں جی چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو حدیث سے حضور نے فرمایا کہ جس کے بچپن میں 2 بچے فوت ہو جائیں وہ ماں باپ کی شفاعت کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کا 1 بچہ فوت ہوا ہو کہا وہ 1 بچہ ہی ان کو جنت میں لے جائے گا وہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا 1 بچہ بھی نہ ہو پھر کہا میں محمد لے کر جاؤں گا میں لے کر جاؤں گا حضرات یہ کیا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ غیر کا عمل نہیں یہ غیر کا عمل ہے کہ اپنا عمل ہے بولو غیر کا عمل ہے نا اپنا عمل تو نہیں ہے اور پھر آگے چلو ایک حافظ قرآن حفظ انہیں کیتا مارا انہیں کھا دیا کٹ انہیں کھا دیا 5 سال اور حفظ کے استاد بہت خوفناک مار دیں بھائی ایسے مارتے جیسے انڈیا پاکستان کی لڑائی نہیں ہوتی ایسے مارتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ میں بھی دارالعلوم میں رہا ہوں بہرحال میں نے حفظ کی کلاس میں نہیں بیٹھا ہوں میں نے درس نظامی پڑھا تو نہیں ہے ویسے سال گزارے ہیں تھوڑے سے تو وہ ایسے مارتے ہیں جیسے بس آج فیصلہ ہو کے رہے گا سمجھ آئی کہ نہیں تو یہ حفظ کرتا ہے نا بولتے نہیں آپ اس نے حفظ کیا 4 سال لگا کے 5 سال اور یہ الف لام میم الف لام میم الف لام وہ رٹا لگا رہے اس نے حفظ مکمل کر لیا میرے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے اب مجھے بتاؤ کہ یہ حفظ اس نے کیا ہے یہ جنت میں کون جا رہے
اور شہید جب شہید ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا وہ اہل قرابت میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، سبحان اللہ، 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت ان 70 افراد کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا۔ اب جس نے جان دی وہ ایک ہے، نفع اٹھانے والے 70 ہیں، سبحان اللہ، جس نے حفظ کیا وہ ایک ہے، وہ جنت میں جانے والے 10 ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جو اللہ نے اسی وقت قبول فرما لی، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے۔ میں نے وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، حضرات کہاں کتنے دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں، سبحان اللہ، اور پھر حضور نے، بس میں ختم کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کے جنازے میں 40 ایسے مومن شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، 40 آدمی، 40 آدمی سبحان اللہ، ایسے آدمی جو اللہ کے ساتھ، تم بتاؤ تم جرت کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے؟ بولو، کیا نبی کو اللہ کا شریک کر سکتے ہو؟ فرشتے کو اللہ کا شریک کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، تمہیں توحید کا معنی ہی نہیں آتا ہے، تمہیں شرک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، محبوبیت کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا 40 افراد جس آدمی کے جنازے میں شریک ہو جائیں وہ پکے مومن ہوں۔ اور پکا مومن کون سا ہوتا ہے؟ اس میں صالح مومن کی شرط نہیں لگائی، بلکہ غیر مشرک کی شرط لگائی ہے، شرک نہ کرتا ہو۔ اگر وہ ایک مومن کے جنازے میں شریک ہو جائے اور یہ تعداد 40 کو پہنچ جائے تو ان 40 افراد کی وجہ سے اللہ میت کو بخشش عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اب بتاؤ، وہ تو لیٹا ہوا ہے، نماز یہ پڑھ رہے ہیں، تو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ فائدہ ہوا نا؟ فائدہ ہوا کہ نہیں واجب صاحب جی، ہوا؟ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے عمل دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تو واضح حضور نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا میری والدہ فوت ہو گئی، میں کی کراؤں نا واسطے؟ حضور نے فرمایا پانی کا بندوبست کرو، پانی کا بندوبست کرو۔ تو آپ نے کنواں وقف کر دیا اپنی والدہ، کہا کہ یہ 7 دی ماں دا کنواں ہے، آج تو بعد جڑے پانی پین گے میری والدہ نو ثواب ہوئے گا۔ اب بتاؤ یہ ان کی والدہ کا عمل تھا یا حضرت سعد کا عمل تھا؟ تو حضرت سعد کے عمل نے والدہ کو فائدہ دیا۔ اس سے پتہ چلا امت مصطفیٰ کو اللہ نے یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ اس کے اعمال اسے فائدہ دیتے ہیں اور غیروں کے اعمال بھی اسے فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین، اور یہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین، خلیفہ صاحب کی دعوت پر بہت دور دور سے لوگ آئے اور بڑے عرصے بعد یہ خوبصورت رونق دیکھی فیصل آباد میں۔ اللہ پاک یہ رونقیں ہمیشہ آباد رکھے، آمین، از اول تا آخر محفل عروج پر ہی رہی ہے بھائی، از اول تا آخر عروج پر ہی رہی ہے، بے شک، نہ درمیان میں خرابی ہوئی، نہ شروع میں، نہ آخر میں۔ اور یہی مومن کی بھی نشانی ہوتی ہے، وہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، ان تینوں ادوار میں بس تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی رہیں لیکن اللہ سے بغاوت نہ کرے، بے وفائی نہ کرے، اور ابتدا وسط و انتہا تک اپنے یار کے ساتھ جڑا رہے تو قبر میں جانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ بے شک، اور ہماری یہ محفل بھی اسی لیے ہے تاکہ ہم وہاں جانے کی تیاری کریں، یقین جانیں۔ میں اپنے ساتھیوں کے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زیادہ خیر مانگتا ہوں، بالآخر میرا اور آپ کا تعلق یا ہمارے شیخ کا آپ کے ساتھ تعلق یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے، بے شک، بے شک، تاکہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے آمین، اور ہماری موت آسان ہو اور ایمان کے ساتھ ہو، آمین، اور قبر میں وسعت ملے اور آخرت میں عزت ملے، آمین، اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آتا ہو۔ آمین، فرشتے کہیں یہ لو اہل یمین میں سے شامل، اہل یمین میں سے ہوں،
اہل یسار میں نہ، اللہ ہم سب کو یمینین میں رکھے۔ آمین۔ تھوڑی دیر ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد لنگر شریف پیش کیا جائے گا، آپ کو یہیں پر لنگر تناول فرمائیں۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری آپ کی ملاقات وہ فروری مارچ میں کسی وقت ہوگی اور خوبصورت ہوگی، اور اس وقت میں درس مثنوی آپ کو پیش کروں گا، سبحان اللہ۔ درس مثنوی پیش کروں گا، اللہ سلامت رکھے۔ پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں آپ نے پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آواز کے ساتھ اللہ ہو 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 اللہ ہو
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، جس طرح تیز آندھی آئے تو درخت کے کمزور خشک پتے اس سے جڑ جاتے ہیں، اس طرح ذکر کی خوبصورت پیاری فضا اور ہوا سے گناہ جڑ جاتے ہیں، اہل ایمان پاک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ محمد یوسف صاحب بورے والے، انہوں نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے،
انشاءاللہ اس کو بھی شامل دعا کریں گے۔ اللہ پاک یہ ذکر کے خوبصورت نغمے ہماری روح میں اسی طرح بیدار رکھے۔ ذکر والے یاد رکھو زندہ ہے، اور یہ ہمیں اعلیٰ بارگاہ سے یہ پیغام آیا ہے، ذکر والے زندہ ہیں، اور جہاں ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ ہے۔ اس لیے بظاہر لوگ چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں تو لگتا ہے یہ زندہ ہے، لیکن صوفیاء نے اس قول کو اخذ کیا کہ نہیں، کھانے پینے سے نہیں، ذکر الہی سے زندگی ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو، اس کے التزام کو ہمیشہ قائم رکھنا، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد یا حفیظو پڑھا کریں 100 بار، یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ درود شریف کا درس سب دیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ محبت میں آ کے ایک دن 10,000 درود شریف پڑھ کے پھر 15 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنی طبیعت میں استقامت نہیں رکھتے، وہ کم سے کم 313 بار درود شریف ضرور پڑھ لیں، اصحاب بدر کی تعداد کے موافق 313 مرتبہ درود شریف سب پڑھا کریں۔ لیکن ان سب سے زیادہ ضروری ہے 5 وقت نماز پڑھا کریں، چونکہ یہ نعت خوانیاں اور یہ ورد وظائف اور چلے اور یہ ساری چیزیں یہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ کا فرض ہے۔ جو لوگ ترتیب کو قائم نہیں رکھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھو، دن کی جگہ رات نہیں آ سکتی، دن کی جگہ دن ہوگا، رات کی جگہ رات ہوگا، فرض کی جگہ واجب نہیں لے سکتا، واجب کی جگہ سنت نہیں لے سکتی، اور سنت کی جگہ مستحب نہیں لے سکتا، اور مستحب کی جگہ مباح نہیں لے سکتا۔ احکام میں تدریج ہے، احکام میں تفریق ہے، اور احکام میں ترتیب ہے۔ ان سب یہ تدریج و ترتیب اور تفریق، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر عامل ایمان اور عامل عمل ہونا اور عامل سنت ہونا، عامل شریعت ہونا، یہی نجات کی ضمانت ہے۔ اس لیے آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ سمجھو آج کی محفل کا سب سے اہم پیغام ہے۔ دیکھیں، ایک دعوی محبت آسان ہے، ادعائے وفا آسان ہے، لیکن ایفائے عہد مشکل ہے۔ اور ایفائے عہد کے لیے حضور فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ کو کبھی یہ ٹھنڈک محسوس ہی نہیں ہوئی تو آپ کس قسم کے عاشق ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نماز فرض ہے، یہ تو پڑھنی ہے، لیکن آپ اس سے ذرا ایک منزل آگے جائیں کہ نماز تو رب سے محبت کا اعلان ہے، کون ہے جو محبت کا انکار کر سکے؟ اس لیے نماز پڑھا کرو کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، تو پھر یہ صوفیاء کی نماز ہوگی۔ یاد رکھو، صوفی کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات نفلوں کو بھی فرض سمجھ کے پڑھتا ہے، حالانکہ نفل فرض نہیں ہو سکتے۔ وہ کیفیتاً ایسے محسوس کرتا ہے کہ میں نے اگر یہ چھوڑ دیے تو نہ جانے محبت کی کتنی منزلوں سے گر جاؤں گا، کہ چلو آپ رات کو پچھلے پیر نہیں اٹھ سکتے، کم از کم یہ 5 وقت کی نماز پوری کریں۔ بہانہ بازی کی ضرورت نہیں ہے، بہانے صرف بندوں کے آگے چلتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا بہانہ کریں گے آپ؟ ایسی فورس اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ ایک لمحہ آپ کا وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں اور سیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنی نمازیں پوری کر لیں۔ جن کی نمازیں قضا ہیں وہ قضاء عمری شروع کریں۔ 15 سال کی عمر سے اپنی نمازوں کا حساب لگائیں۔ یہ بحیثیت ایک خادم آستانہ عالیہ نہری شریف میں عرض کر رہا ہوں آپ، ٹھیک ہے نا؟ میں وہ پیر نہیں جو کہوں بس تسی میرے کو آ جاؤ، میں دعا کراں گا تو تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے بیڑے پار نہیں ہوتے ہیں۔ کہ پیری مریدی اس لیے نہیں ہوتی کہ مرید دنیا جان کے ظلم کر کے آخر پیر صاحب سے کہے جی دعا کرو جناب، بلکہ پیر کا کام یہ ہے اس کو ظلم سے، تعدی سے، اسے بغاوت سے
اور بدعملی سے موڑ کر صراط مستقیم پر چلائے. یہ پیر کا کام ہوتا ہے. جو آپ کو اس طرح کی تربیت نہیں دے سکتا وہ آپ کا شیخ نہیں ہو سکتا. جو آپ کو جھوٹی امیدیں دلائے، اگر ان جھوٹی امیدوں سے بات بنتی تو حضور اپنے صحابہ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے؟ کہتے چھوڑو، بیٹھے رہو، میں محمد تمہارے لیے کافی ہوں، تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن حضور نے ان کو بتایا میرے واسطے بھی ضروری ہے تو تھوڑے واسطے بھی ضروری ہے. جب حضور کے لیے ضروری ہے تو اور کیڑا پیر ہے جڑا تمہیں بچائے گا؟ کوئی مائی کا لال نہیں بچا سکا. یہ پیر اس لیے نہیں آئے دنیا میں کہ یہ لوگ اللہ سے بغاوت کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، آخر میں یہ کہیں یہ ساڈا بندہ ہے. یہ کوئی پاکستان کی عدالت تھوڑی ہے. کالجوں میں جاؤ، داخلے ملتے ہیں سفارشوں پر، یہ کوئی میرٹ نہیں دیکھا جاتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں میرٹ دیکھا جائے گا. اور میرٹ کیا چیز ہے؟ نماز. جو آدمی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وہ بستر پر لیٹ گیا ہے، اس کی کوئی نیند ہے؟ میں حیران ہوں اس کو کیسے نیند آ رہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سویا ہے. اور صبح اٹھ کے پھر وہ بیگم سے کہتا ہے ناشتہ لے آؤ. شرم آنی چاہیے. تم نے اللہ کا فرض ادا نہیں کیا اور کھانے پینے کے پیچھے ایسے دوڑتے ہو. اللہ کی زمین پر رہ کے اللہ کا رزق کھا کے اس کے فرائض سے منہ موڑنے والے تجھے کائنات کا کوئی پیر نہیں بچا سکتا. تو پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم پر چلائے. اس لیے نہیں کہ آپ سے کہے وہ میرے کو نال آ جاؤ تو بس. اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نمازیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ آپ مبلغ تھے. کیا کہتے تھے وہ؟ انبیاء کیا کہتے تھے؟ وما علینا. اے جڑے علماء کہندے ہیں تقریر، کئیاں دا پتہ بھی نہیں ہوندا دا مطلب کی ہے. کہ وما علینا الا البلاغ. الٹیا ہوندا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں آیا ہے. یہ انبیاء کا قول ہے. انبیاء کا قول کیا؟ وما علینا الا البلاغ. ساڈا کام صرف اتنا ہی ہے کہ اسی اللہ دا قول تواڈے تک پہنچا دئیے. یہ مطلب ہے. ساڈا کام یہ ہے کہ جڑی حق گل ہے وہ تواڈے کاناں تک پہنچا دئیے. اگر ساڈے کولوں یہ پوچھ نہیں ہوئے گی انہیں چنگا کام کیوں نہیں کیتا، یہ ضرور پوچھ ہوئے گی کہ تسی انہوں چنگے کام دی گل دسی کہ نہیں، میرا پیغام انہوں پہنچایا کہ نہیں، عمل انہیں کیتا یا نہیں کیتا. یہ سوال نبیوں کولوں نہیں ہونا، یہ تواڈے کولوں ہونا ہے. نبیوں کولوں سوال ہونا ہے تسی میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ. تو میں بھی آج یہی کہہ رہا ہوں وما علیہ الا البلاغ. میں اپنا فرض ادا کر دیا. وہ کیا؟ نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، فرض ہے. اس آدمی کو اطمینان سے سونے کا حق ہے جس کی 5 نمازیں پوری ہیں. وہ تکیے پر سر رکھ کے مست ہو کے سویا کرو. تمہیں حق ہے سونے کا کہ تم اپنے مالک کا حکم پورا کر کے اب محو استراحت ہو رہے ہو، اور بغیر نماز کے تو خراٹے مارتے ہو، پھر صبح اٹھ کے پھر ناشتہ مانگتے ہو. اللہ کا رزق کھا رہے ہو اور اس رزق کے بدلے میں نہ نفل ہے، نہ نماز ہے، نہ وضو ہے. کاروبار کے لیے تم 10 گھنٹے کھڑے رہتے دکان پہ. بعض ایسے کاروبار ہیں جن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے. انہوں پتہ ہے کہ نہیں بولتے نہیں ہوتے. فیصل آباد ہے انڈسٹریل سٹی ہے، صنعتی شہر ہے. اتنے 8 گھنٹے ساڑھے لوگ کھلو کے کام کر دیں، کھلو کے کام کر دیں. تو اسے بدلے ملتا کیا ہے؟ 2000 1500 3000 یہ ملے گا. اس تو زیادہ نہیں، 4000 مل جائے گا. لیکن 8 گھنٹے کھلوندے ہو اللہ دی بارگاہ سے، چند منٹ کھلو خدا جنت عطا فرمائے. اتنا بھی کوئی نکما ہے اتنا سونا بزنس چھوڑ کے چند ٹکیاں دا بزنس تے راضی ہو جائے. اصل بزنس مین ہوا ہے جڑا اللہ کو فائدہ حاصل کرنا جانتا ہو. بندیاں کو لٹنا اور انہوں کو فائدے لینا یہ کڑا بزنس ہے. سب تو سونا بزنس یہ ہے کہ بندہ رب کو لے لے. اور یاد رکھو ہر آدمی آپ کو آپ کی مزدوری کے مطابق دے گا. اللہ آپ کو آپ کی مزدوری کے مطابق نہیں 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے.
تسی ایک نماز پڑھو تو انہوں 5 نمازوں کا ثواب دے گا، 10 نمازوں کا ثواب دے گا، 5 نہیں 10 نمازوں کا۔ اس واسطے آج کے بعد وعدہ کرو نماز پڑھو گے۔ اور سب تو ایک گل اور بھی سن لو، ٹائم بہت ہو گیا تو زیادہ میں تھکیا ہوں کہ نماز پڑھن تو پہلا نماز سکھ لو۔ سبحان اللہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ قرآن پڑھنا سیکھو، نماز سیکھو۔ میں ایک آستانے کا صاحبزادہ رہا طالب علمی دور میں، پر میں نے، ہم درس نظامی کی کلاسوں میں ہوتے تھے تو میں قرآن پاک کے تلفظ کو درست کرنے کے لیے دوپہر کو حفظ والوں کی کلاس میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور میں قاری صاحب سے کہتا تھا مجھے صرف قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ حالانکہ میں ان میں داڑھی والا تھا، بہت بڑا لگتا تھا، لیکن میں ابھی اگر آپ کے سامنے تلاوت کروں گا تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ میں کوئی قاری ہوں آپ کے سامنے تلاوت۔ میں اپنی تعریفہ نہیں کر رہا، تو انہوں یہ دس رہے ہیں کہ قرآن صحیح پڑھنا چاہیے۔ قرآن تے نماز پڑھنے تو پہلا نماز سکھو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ اور اس واسطے تلفظ ٹھیک کرو اپنا۔ اے تھوڑی پنجابی کوئی تھوڑی جی غلط بولے تو انہوں ہنسی آؤں کہ نہیں؟ تھوڑی پنجابی کو آسمانی زبان تھوڑی ہی ہے، پر جے کوئی انہوں صحیح نہ بول سکے، کوئی لفظ اودے کو صحیح ادا نہ ہوئے، مثلا لسی نو لسا کہہ دے تو تسی ہسو گے کہ نہیں؟ تو بولو نا، آگو ہے دیکھو انہیں کیا کہہ دے، سارے ہسن کے بھائی ہیں جی، ہسو گے؟ آپ کی زبان اتنی عظیم ہے کہ آپ ایک لفظ نہیں برداشت کر سکے، اور اللہ کا قرآن غلط پڑھ رہے ہو کہ پرواہ نہیں آپ کو۔ اور یاد رکھو، قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، ماں کی گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو۔ تو اپنے مسجد کے امام قاری صاحب جن کا اپنا تلفظ ٹھیک ہو، ان کو پہلے اپنی پوری نماز سناؤ، سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم رحمت اللہ تعالی، ساری نماز سناؤ۔ جہاں غلطی ہو بتائیں، دعائے قنوت بھی سناؤ۔ دعائے قنوت آمدی تو انہوں ماشاءاللہ 6 کلمے آمدے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ میں ویسے آپ ذوق کے لیے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ متنبع کرنا میری ڈیوٹی ہے، ویسے آپ کو چوپڑی باتیں سنا کے چلے جانا، 2-4 نعرے لگ جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، یہ عام خطبہ کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ تعمیر کا ہے، ہمارا طریقہ تبلیغ کا ہے، اور میں نے آپ کو جو پہلے بھی اس گفتگو کی ہے اس میں بھی تبلیغ ہے کہ آپ کا کوئی بچھڑ جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اور آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں، نماز پڑھنی ہے، آپ سب کو نماز پڑھیں گے، 5 وقت نماز آپ نے پڑھنی ہے، 5 وقت، اور بالفرض کسی عارضے کی وجہ سے، کسی سابقے لاحقے کی وجہ سے اگر نماز رہ جاتی ہے تو اگلی نماز سے پہلے اس کی قضا پڑھ لے۔ نہیں سمجھے؟ اگلی نماز سے پہلے اس کی قضا کر لینا، تو انشاءاللہ آپ کا جو کاؤنٹ ہے وہ پورا رہے گا، کمپلیٹ رہے گا۔ اللہ سلامت رہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ یہ آج کی خوبصورت روح پرور محفل اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول فرما۔ اس میں جتنے اہل محبت، اہل ایمان، اہل علم، اہل طریقت، اہل شریعت، اہل محبت، اہل سنت حاضر ہوئے، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بزرگوں میں، معصوم بچوں بچیوں میں، اللہ سب کی حاضری قبول اور منظور فرما۔ جس محبت اور اخلاص کے ساتھ خلیفہ صاحب نے آج کی یہ محفل سجائی، ان کے ساتھیوں نے محنت کی اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس سٹیج پر بیٹھے ہمارے اہل محبت نے جس طرح نبی پاک کی ثنا خوانی کا حق ادا کیا، اور بولنے والوں نے اللہ کلمات حق ادا کیے،
ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑے ہی استقامت کے ساتھ سننے والے جس طرح محفل میں شروع سے آخر تک بیٹھے رہے، اللہ یہ آج کا بیٹھنے کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے عبادت میں شمار فرما دے۔ پروردگار ہم کمزور ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کہ ہم ناتواں ہیں، ہم عبادات میں بہت پیچھے ہیں، ہم اخلاص میں بڑے کمزور ہیں، ہم تعمیل ارشاد میں بڑے ہی نحیف ہیں۔ اللہ تعالی ہم اعمال حسنہ میں بڑے ہی ناتواں ہیں، لیکن اللہ تو زبردست ہے، تو قوتوں والا ہے، تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا رب۔ اللہ آج ہم تجھ سے اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تیرے نبی کے ذکر کے بعد، تیری تعریف کے بعد، تیرے قرآن پڑھنے کے بعد اللہ اب اختتامی لمحات میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار رب کائنات، ہم نے آنکھوں سے جو گناہ کیے، زبانوں سے جو گناہ سرزد ہوئے، کانوں سے جو گناہ ہوئے، اللہ ہمارے قلب و قالب، ظاہر اور باطن سے، شب و روز میں، سفر و حضر میں، ہم سے دانستہ و نادانستہ جو بھی ممنوع اعمال سرزد ہوئے، اللہ نبی، آل نبی، اصحاب نبی کے صدقے اللہ ہمیں سب کی معافی عطا فرما۔ اللہ حسن عمل عطا فرما، حسن اخلاص عطا فرما، حسن گفتار و رفتار عطا فرما، ہمیں حسن عمل عطا فرما اور حسن نیت عطا فرما، حسن عقیدہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کا سایہ نصیب فرما، احکام شریعت اور طریقت پر عمل نصیب فرما۔ اللہ پاکوں کی صحبت عطا فرما، جن سے تو راضی اللہ ہمیں ان کی غلامی عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں پریشان ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتیں کافور فرما۔ اے اللہ جو مریض ہیں، یا شافی الامراض، تمام مریضوں کو ظاہری اور باطنی شفا عطا فرما، جسمانی اور روحانی اور فکری شفا عطا فرما۔ پروردگار جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے پیارے بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، حافظ خرم صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو، اور جمیل وہ احباب جن کی بہنیں، بھائی، بیٹے، بیٹیاں، ازواج میں سے، اولاد میں سے، آباء و اجداد میں سے، پڑوسیوں میں سے، دوستوں، یاروں، احباب و ارباب میں سے، اللہ اہل سنت کے علماء مشائخ میں سے، اہل ایمان میں سے جو بھی بیمار ہیں، اللہ تو سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں، یا رب کائنات تو خود فرماتا ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا۔ اللہ تو ہی مؤنث مذکر پیدا کرنے والا، اللہ لا اولادوں کو اپنی بارگاہ سے کامل صالح مومن اولاد عطا فرما۔ پروردگار وہ جوان بچے اور بچیاں جن کے والدین ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، غمگین ہیں اور مبتلا آزمائش ہیں، اللہ ان کے لیے نیک، خوبصورت، با ایمان رشتے مقرر فرما۔ اللہ جن کے رزق میں کمی ہے، اللہ تو رازق و رزاق ہے، اللہ یرزق من حیث لا یحتسب کی شان والا ہے، اللہ ان سب کو رزق وسیع عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جو اپنے نیک پروگراموں میں رکاوٹوں کا شکار ہیں، اللہ ان کے نیک راستوں میں سے جملہ رکاوٹوں کو دور فرما کر آسانیاں مقدر فرما۔ رب کائنات جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں آئیں، ان کی آمد قبول فرما، ان کی خالی جھولیاں مرادوں سے معمور فرما۔ خلیفہ عبدالوہاب صاحب کے جملہ کارکنان، ان کے ہم دم، ہم قدم، ہم نوالا اور ہم پیالہ جتنے ساتھی ہیں آستانہ عالیہ نیری شریف کے محبت کرنے والے خدام، محبین، مخلصین یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جو یہاں نہیں لیکن اہل محبت ہیں، اللہ ان سب کو دو جہانوں کی عظمتیں عطا فرما۔ آج کا یہ خوبصورت ختم پاک جس میں ایک قرآن پاک الگ سے پیش کیا گیا، اور آج کی محفل ذکر اور لنگر شریف جو کچھ بھی پیش ہوا، اور آج کی محفل، اللہ اس کا ثواب شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، اور جمیع انبیاء، مرسلین، صحابہ و صحابیات، اہل بیت، اہل ایمان اور اولین و آخرین سب جو کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ ایمان کے نور کے ساتھ برزخ کو چلے گئے، اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص خلیفہ محمد طارق جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محترم خلیفہ صاحب کی جو دادی صاحبہ جو فوت ہوئی، اللہ ان کو
اور ان کے والدین کو و جمی اہل قرابت کو، اور جتنے بھی آپ لوگ آج یہاں اس پروگرام میں شریک ہوئے دور اور نزدیک سے، آپ سب کے وہ لواحقین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ آج کی محفل کا ثواب عطا فرما۔ رب کائنات ان سب کو بخشش عطا فرما، مغفرت عطا فرما۔ اللہ ہمیں عند الموت کلمہ نصیب فرما اور قبر کی منزل آسان فرما۔ اللہ ہمارے لیے حشر کی منزل آسان فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، ان کے قدموں سے چمٹ کر اللہ ہمیں پل صراط سے پار فرما دے، اور ان کے پیارے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کی ہمیں سوغات اور خیرات عطا فرما۔ رب کائنات ملک پاکستان کی خیر فرما۔ الہ العالمین اس ملک کو اس کی ابتدا سے اب تک تجھ سے ڈرنے والے حکمران نہیں مل سکے، اللہ اس ملک کو تیرے نبی کی شریعت سے محبت کرنے والے حکمران نہیں مل سکے۔ اللہ یہ زمین جو تیرے توحید اور نبی کی رسالت پر حاصل کی گئی، اللہ آزادی کے خوبصورت خواب دیکھ کر اللہ کئی سینکڑوں جانیں اس راہ میں قربان کر کے یہ عرض وطن پاک کو حاصل کر کے، الہ العالمین جن پاکیزہ وجود اور نفوس نے قربانیاں پیش کی، اللہ آج تک اسے تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو نافذ کرنے والے حکمران نہیں مل سکے۔ اللہ کرم فرما، اس زمین کو تجھ سے ڈرنے والے حکمران عطا فرما، تیرے نبی کی شریعت سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ اللہ ہمارے شیخ حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کے جمیع اہل محبت، عقیدت مند، مریدین، مخلصین، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک عرضیاں قبول فرما، ہمارے شیخ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، اور ہمیں ان کے چھوڑے ہوئے طریقے پر عمل اور اس کو آگے بڑھانے کی بھی ہمیں ہمت، توفیق اور اسباب عطا فرما۔ اہل فیصل آباد نے جس محبت کے ساتھ مجھے وصول کیا اور جس عقیدت کے ساتھ ملاقاتیں کی اور اپنی محبتوں میں مجھے یہاں تک لے کر آئے، اللہ میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں اس کے بدلے ان کے لیے اللہ تجھ سے قبر و حشر کی خیر مانگتا ہوں۔ اللہ انہیں دونوں جہانوں کی سرفرازیاں عطا فرما، برکت و رحمت و نعمت و عظمت و رفت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور ان کی شفقت سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی